جب آخری حج ہوا نا، اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ، امام الانبیاء شاہد و سرا، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیۃ و ثنا، جب آپ نے آخری حج فرمایا نا، تو آخری حج فرما کے جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک جگہ جسے خم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ اس جگہ پہ وہ ایک ایسا چوک تھا، ایسا وہ چوراہا تھا کہ جہاں سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے مختلف سمتوں کو جانا تھا، واپس پلٹنا تھا، جہاں جہاں سے آئے تھے وہاں وہاں واپس جانا تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو وہاں رکنے کا حکم دیا۔ حدیث مبارکہ ہے، لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حجۃ الوداع ونزل غدیر خم امر بدوحات، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع سے آپ پلٹ رہے تھے تو غدیر خم کے مقام پہ قیام کرنے کا اللہ کے پیارے محبوب نے حکم دیا، اور وہاں سائباں بنانے کا کہا گیا، کیونکہ دھوپ بڑی زیادہ تھی، بڑی سخت دھوپ تھی، اور وہاں پہ سایہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم نے سائے کے لیے کچھ درخت تھے، ان درختوں پہ کپڑا ڈالا تاکہ اللہ کے پیارے محبوب پہ کچھ سایہ ہو جائے۔ اونٹوں کے پالان کو سٹیج بنایا گیا، اور اللہ کے پیارے محبوب وہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کے جمع غفیر میں، عظیم مجمع میں وہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جس کے ارشاد فرمانے کا اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو حکم ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، فرمایا میرے پیارے رسول آپ پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا، یعنی جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ حکم پہنچا دیجئے۔ اب اللہ کے پیارے محبوب جو کچھ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے وہی ارشاد فرماتے ہیں، جو کچھ کہا جاتا ہے وہی آپ اپنے امتیوں کو خطاب فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے اونٹوں کے پالان کا سٹیج بنانے کا حکم دیا، سٹیج بن گیا، تو اللہ کے پیارے محبوب فقالا کأنی قد دعیت فأجبت، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے لگتا ہے ان قریب مجھے بلاوا آنے کو ہے، بلاوا آنے کو ہے، اور میں اسے قبول کر لوں گا۔ اس سے پہلے کچھ باتیں ہیں، کچھ بتانا ہے، وہ سن لو۔ فرمایا میرے صحابہ انی قد ترکت فیکم الثقلین، فرمایا میرے پیارے صحابہ تحقیق میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایسی وزنی چیزیں، ایسی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، احدہما اکبر من الآخر، ان میں سے ایک دوسری سے بڑھ کے ہے، فضیلت کے اعتبار سے، مقام و مرتبہ کے اعتبار سے، بلندی کے اعتبار سے ایک دوسری سے
بڑھ کے ہے۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن میں سے ایک دوسری سے بڑھ کے ہے۔ فرمایا ایک چیز کتاب اللہ تعالی و عطرتی، فرمایا ایک چیز اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز میری عطرت، میری آل ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ عقائد کی حقیقتیں بھی دو ہیں، عقائد کی دو حقیقتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات پہ ایمان اور اللہ کے پیارے محبوب کی ذات پہ ایمان۔ فرمایا جب عقائد کی حقیقتیں دو ہیں تو چیزیں بھی دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، انعام بھی دو مل رہے ہیں، ایک انعام اللہ کی طرف سے ہے اور ایک انعام رسول اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور دوسری میری آل ہے جو میری طرف سے تم پہ انعام ہے۔ یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور آخری حج جب فرمایا تو اس کے واپسی پہ آپ یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن میں سے ایک دوسری سے بڑھ کے ہے، اور فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری آل ہے، میری عطرت ہے۔ فانظروا کیف تخلفونی فیہما، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرو گے، میرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرو گے، تمہارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، تم ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرو گے۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ، فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گی، نہ میری آل قرآن سے جدا ہوگی نہ قرآن میری آل سے جدا ہوگا۔ فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ یہ مجھے حوض پہ آ کے ملیں، حوض کوثر سے ان سے ملاقات ہو۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب صحابہ کرام علیہم رضوان کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظیم مجمع میں یہ اعلان ہو رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن میں ایک دوسری سے بڑھ کے ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری آل ہے۔ فرمایا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے، کیا رویہ ہوگا تمہارا سلوک کیا ہوگا۔ یہ ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات ہوگی۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ کے پیارے محبوب سے یہ سن لیا نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے غلاموں کو، اپنے پیارے صحابہ کو کیا فرمایا ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان کی اہمیت، ان کی قدر و منزلت بتا دی، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے پیارے غلاموں سے فرمایا فَقَالَ أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، فرمایا میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ میرے صحابہ، کیا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ کیا میں مومنوں کو ان کی جانوں سے، مومنوں کی جانوں سے قریب تر نہیں؟ پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب سنا تو انہوں نے کہا قالوا بلا
کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری جانوں سے بھی قریب ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا الست اولی بکل مؤمن من نفسی، فرمایا کہ میرے غلاموں کیا میں ہر مومن کی جان سے قریب تر نہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے محبوب کیوں نہیں، آپ ہم سے زیادہ ہماری جانوں کے قریب ہیں، آپ ہم سے زیادہ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ اے اللہ کے پیارے محبوب اتنا ہم اپنے قریب نہیں جتنا آپ ہمارے قریب ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے عظیم مجمع میں ایک اعلان فرمایا جس کا اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات مولا مشکل کشا کا ہاتھ پکڑا اور ہوا میں بلند کیا، فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، اللہ کے پیارے محبوب نے حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا کا ہاتھ پکڑا اور بلند کیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مولا کائنات مولا مشکل کشا کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرا مولا اللہ ہے اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب ساتھ یہ اعلان فرما رہے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یا رسول اللہ حق چاہے یا زندہ باد زندہ، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوالات صحابہ کرام علیہم رضوان کے مجمع میں اعلان فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ وہاں پہ اس اعلان کو سن رہے ہیں، اہل حق محبت سے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ خدا کی طرف سے اعلان ہوا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، اور اعلان وہ ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیارے محبوب پہنچا دیجئے جو اللہ کی طرف سے آپ کو پہنچانے کا حکم ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے وہ پہنچا دیا۔ جب اس اعلان کو پہنچایا صحابہ کرام علیہم رضوان نے محبت سے سماعت فرمایا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے یہ اعلان کیا اور ساتھ میں کچھ دعائیں بھی ارشاد کیں، اللہم والی من والاہ، یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو اس سے بغض رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ اے اللہ جو علی کو اپنا دوست رکھے تو اسے اپنا دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب کی پیاری دعا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اللہ کے پیارے محبوب کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا نبی اپنی مرضی سے کلام کرتا ہی نہیں، اللہ کا نبی جب بھی کلام کرتا ہے اللہ کی مرضی سے کلام کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ اعلان کیا اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا، اور اعلان کر کے جو دعائیں کی، یا اللہ جو اسے اپنا ولی رکھے تو اسے اپنا ولی رکھ، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت رکھ، جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی رکھ۔ یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہا کہ خدا کس کا ولی ہے؟ جس کے علی ولی ہیں۔ خدا اس کا مولا ہے جس کے علی مولا ہیں۔ مصطفیٰ کریم جس کے مولا ہیں اس کے علی مولا ہیں۔ یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے غدیر خم کے مقام پہ اعلان فرما کے یہ بتا دیا، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، نماز پڑھنے سے دین مکمل نہیں ہوتا، حج کرنے سے دین مکمل نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے
دین مکمل نہیں ہوتا عمرہ و طواف کرنے سے، دین مکمل نہیں ہوتا، دین مکمل ہوتا ہے تو مولا کائنات کی ولایت کو تسلیم کرنے سے ہوتا ہے۔ خدا کی قسم منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اپنی منشا اور اپنی مرضی نہیں استعمال کر رہا، خدا اور پیارے خدا کے محبوب کا کلام سنا رہا ہوں۔ جب اللہ کے پیارے محبوب نے یہ اعلان کیا نا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیہ کریمہ کو نازل کیا، الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج دین مکمل ہو گیا ہے، تم پر اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، وہ انکمپلیٹ جو چیپٹر تھا اس چیپٹر کو مکمل کر دیا، وہ چیپٹر مکمل ہوا ہے مولا کائنات مولا مشکل کشا کی ولایت کو شامل کر کے۔ پتا چلا کہ اگر دل میں بغض حیدر ہے نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، اگر دل میں بغض حیدر ہے تو جس کعبے کا طواف کر کے اپنے آپ کو حاجی کہلواتا ہے اس کعبے کے اندر جو آیا ہے اس کی عداوت دل میں ہے تو تیرا حج قبول نہیں ہے، تیری نمازیں تب قبول ہیں جب آل رسول پہ درود پڑھتا ہے تو دل و جان سے درود پڑھ کے ان پہ درود پڑھنے سے تیری نماز مکمل ہوتی ہے۔ ارے یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کی مبارک زبان سے اعلان کروا کے فرما دیا، اے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے کہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن میں ایک دوسری سے بڑھ کے ہے، ایک دوسری سے بڑھ کے ہے، موازنہ نہیں ہے، چیزیں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری آل ہے، ایک دوسری سے بڑھ کے ہے، ایک دوسری سے بڑھ کے ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے پیارے محبوب کی پیاری زبان سے یہ نکلا ہوا جملہ ہے۔ اور میرے دوستو یہ بھی توجہ سے سماعت کیجئے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت کو کروڑوں سلام ہیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بھی اس بات پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ سنیے جس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے عظیم نام جن کا نام سن کے کفر کانپتا ہے، جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا نا کہ جس کا میں مولا ہوں، باتیں تو اس پہ بھی بڑی ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں، وہ کون ہے جس کے مولا میرے آقا نہیں ہیں؟ کائنات میں ارض و سماوات میں بعد خدا وہ کون ہے؟ خدا کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو ہر کائنات کی چیز پہ اختیار عطا فرمایا ہے، خدا نے اپنی بادشاہت کا اپنے پیارے محبوب کو بادشاہ بنایا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کے مولا ہیں، جس کے بھی مولا ہیں اس کے علی مولا ہیں۔ تو جب یہ مولا کی مولائیت کا اعلان ہوا نا، ولایت مولا کائنات مولا مشکل کشا یہ اعلان ہو گیا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعلان کو سن کے کہتے ہیں، بخ بخ لک یبن ابی طالب، مبارک ہوئے مبارک ہوئے اے ابن ابی طالب، تانوں ڈیر مبارکاں ہون کہ تسی میرے بھی مولا ہو تے تمام مومنین دے مولا ہو۔ صرف یہی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی سن لیا، اعلان سن لیا، بات ختم ہو گئی، بلکہ مہر لگائی، اپنے مبارک منہ سے کہا مبارک ہو مبارک ہو۔ اس بات کو تو آپ تسلیم کرتے ہیں نا کہ مبارک اپنے دیتے ہیں، پرائے کبھی مبارکیں نہیں دیتے، پرائے بات سنتے ہیں پیچھے سے کان لپیٹ کے چلے جاتے ہیں اور وہ جا کے باتیں بناتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا، لیکن جو موقع پہ مبارک دیتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے، اور اپنے نے مبارک دیتے ہوئے کہا بخ بخ لک یبن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب، آپ کو ٹیر مبارکاں ہون کہ تسی میرے بھی مولا ہو تے تسی کائنات دے تمام مومنین دے مولا ہو۔ جب مولا کائنات مولا مشکل کشا کا ذکر ہو نا تو محبت سے چہروں کو ذرا کھلا کے رکھا کریں، اس لیے کہ جب باد صبا چلتی ہے نا، جب
پہلی صبح کی ہوا چلتی ہے تو ہوا سے محبت کرتے ہوئے اپنے چہروں کو کھلا لیتے ہیں، چہرے کھلتے ہیں، پھر محبت کی ایک محبت کا سما بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم اگر چیک کرنا چاہتے ہیں نا کہ بندہ مومن ہے کہ بندہ منافق ہے، ہم اس کے سامنے مولا کائنات مولا مشکل کشا کا ذکر چھیڑ دیتے، ذکر علی چھیڑتے، اگر چہرہ خوش ہوتا پتہ چلتا بندہ مومن ہے، اگر چہرے تے 12 بج جاندے تے سانو پتہ چل جاندہ بندہ اتوں تو مومن بنے ہیں وچوں پکا منافق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا پیارا ذکر ہے کہ یہ ذکر صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا ہے۔ بلکہ ٹائم ختم ہو گیا، بات ختم کر رہا ہوں، بلکہ حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور یہ عبادت خلیفہ راشدین میں سے وہ عظیم نام کہ جن کو اللہ رب العالمین نے بڑا کمال اور مصطفیٰ کریم کی بڑی غلامی کرنے کا شرف عطا کیا ہے۔ میری مراد خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو مولا کائنات مولا مشکل کشا کے چہرے کو دیکھا کرتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں ابا جان جب بھی دیکھتی ہوں آپ ادھر ہی دیکھتے رہتے ہیں؟ کہا میں ادھر اس لیے دیکھتا ہوں کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں علی کے چہرے کو دیکھتا ہوں خدا مجھے عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ خوش نصیب ہیں کہ آپ مولا کائنات مولا مشکل کشا کا ذکر کرنے والوں کی صف میں شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری بارگاہ پنجتن پاک میں قبول و منظور فرمائے۔ بولنے میں کوئی زبان سے غلط جملہ نکلا اللہ رب العالمین اس پہ معافی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔